मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिगर की बीमारियां जिसके अंदर इंसान आज बहुत कसरत से मुब्तला हो रहे हैं। जिगर जो है ये इंसानी जिस्म के अंदर बहुत ख़ासियत का हामिल है। खून का बनाना, पहुंचाना, साफ़ करना। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिगर की अहमियत को बयान फरमाया और अहादीस में बेशुमार जगहों पे इसका हमें ज़िक्र मिलता है। बल्कि कई मरतबा तो आपने जिगर की तशबीह देकर सहाबा इकराम को बातें समझाईं। चूँकि इंसानी जिस्म के अंदर जिगर की अहमियत ऐसी है कि इंसान का पूरा जिस्म जो है उसकी मोहताजी का शिकार होता है और इंसान का जिस्म नहीं तक़वियत पकड़ सकता, नहीं तरोताज़ा रह सकता, नहीं सलामत रह सकता जब तक इंसान का जिगर सलामत ना हो, सही ना हो। अल्लाह की नेमतों की कदर तब आती है जब इंसान से कोई नेमत छीन ली जाती है। अभी मेरे जानने वाले जो अक्सर आते रहते हैं मेरे पास आए कि मैं 90 लाख रुपया इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरे पास 90 लाख रुपए की अशद ज़रूरत है, सफ़ेद पोश नेक इंसान। मैंने कहा वजह क्या है? क्या मेरी ज़ौजा का जिगर ख़त्म हो चुका है तो हॉस्पिटल वालों ने कहा ट्रांसप्लांट करना है और किसी का अपनी फैमिली में से लेकर जिगर सिर्फ वहाँ फिट करना है तो इसके 90 लाख रुपया लगेंगे। अब आप देखिए अल्लाह ने हमारे जिस्म में कितनी नेमतें रखी हैं कि हमारे गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं, हमारा जिगर सही काम कर रहा है, मैदा सही काम कर रहा है, आंतड़ियाँ सही काम कर रही हैं। बड़ी आंत का मसला बन जाए, इंसान कैसे बिस्तर पर ही पेशाब पखाना कर देता है, निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। होंठ हमारे तर रहते हैं, ज़बान हमारी तर रहती है, हमारी आँखों की बिनाई ठीक रहती है, पलकें ऊपर नीचे आराम से हो रही हैं। ऐसे बंदे भी हैं जो ये पलकों के लिए बाकायदा उन्हें सफाई करनी पड़ती है, उठती नहीं है, ये क़ुव्वत ख़त्म हो गई इनमें से। अब इसी तरह जो है गुर्दे फेल हो गए, डायलिसिस हो रहे हैं। अब जो बंदे इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं तो वो हमारे लिए निशाने इबरत बनते हैं। हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ होना चाहिए मजबूत उन्हें देखकर, लेकिन हमारी अल्लाह की नेमतों की कदर ही नहीं है। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें अता फरमाई हैं। हज़रत कतादा इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माहिनाज शागिर्दों में से हैं। सारी नेमतें छिन गई ज़ाहिरी। फालिज का अटैक हुआ आखिरी उम्र में, जिस्म पे बर्स के निशान पड़ गए, फिर आपकी जो है आँखों की बिनाई भी चली गई और यहाँ तक के हाथ पैर भी, जैसे हमारे यहाँ शुगर होती है काटते हैं तो ये शुगर शुरू से चली आ रही है, नाम लोगों ने मुख्तलिफ रखे हुए थे, तो वो हाथ पैर भी कट गए। अब रेत पे बैठे हुए हैं, तलबा सामने हदीस के लिए आते हैं, एक बंदे के पास हाथ पैर भी नहीं है, फालिज है, जिस्म पे बर्स के निशान हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं उसके पास अल्लाह की क्या नेमत होगी? फिर हमें तो ज़रा सा कोई तकलीफ़ पहुंच जाए हम अल्लाह को कोसना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ लोग अल्लाह से मुतनफ़र हो जाते हैं, अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह की ज़ात को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। तो आपके पास शागिर्द गए तो आप ये जुमला ज़ोर ज़ोर से फरमाया करते थे, ए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे नेमतें कसीर अता फरमाई। तो एक आदमी ने कहा ये कौन सी नेमत आपकी जो ज़ाहिरी तो नज़र ही नहीं आ रही, ना आपकी पाँव हैं, ना आपके हाथ हैं, ना आपकी आंखें हैं, ना आपका जिस्म सही सालम है, फालिज का अटैक हुआ है, एक जगह उठाते हैं आपको ले जाते हैं फिर आके बैठा देते हैं, आप इस तरह हदीस पढ़ा रहे हैं। तो आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे ज़िक्र करने वाला, अपने नबी की हदीस बयान करने वाली ज़बान अता फ़रमाई है, इससे बड़ी नेमत मैं अल्लाह की क्या समझूं।
اور ہمارے پاس سب نعمتیں ہیں، اور وہ نعمت نہیں ہے کہ اللہ رسول کا ذکر کریں، اللہ رسول کا تذکرہ کریں، کبھی بیٹھ کے اللہ رسول کی شان بیان کر دیں، درود شریف پڑھ دیں، قرآن پاک پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، نہیں۔ تو یہ نعمتیں، جگر جو ہے، جگر، اب ایک آدمی کا جگر، اچھا اللہ کا ایسا قانون ہے کہ جسم کے اندر جن چیزوں کی اشد ضرورت ہے ان کو اللہ نے وافر رکھ دیا ہے، اس کی ترتیب ہی چینج کر دی ہے۔ دل کے اندر جو وال ہوتے ہیں سارے کام نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ کچھ جو ہے وہ بالکل بند ہوتے ہیں۔ جیسے دل ادھر سے لے رہا ہے، یہ دل خالی اس طرف سے خون لے رہا ہے، اس طرف سے اس طرف سے اس طرف سے بند ہے اس کا کنیکشن۔ اب جب یہاں کوئی پرابلم آتی ہے، یہاں سے نکال کے ادھر داخل کر دیا جاتا ہے وہ چیز۔ یہ عجیب اللہ کا نظام ہے، اللہ کی شاہکار ہے۔ اب پھر انسان کی پنڈلی جو بالکل یہ حصہ ہے گوشت، یہاں سے کاٹ کے یہاں لگایا جاتا ہے، اللہ نے یہ ایکسٹرا رکھ دیا انسان کے اندر۔ جگر انسان کے اندر اللہ نے ایسی ترتیب رکھی، جیسے ناخن بڑھتے ہیں ایسے جگر بھی بڑھتا ہے۔ جگر جو بالکل اپنا نکال کے کسی دوسرے کو دے دیتا ہے تو اس کو آپ ڈونیٹ کرتے ہیں، تو آپ کا جگر جو نکل گیا یہ خود بخود ناخنوں کی طرح بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ آپ کتنے جگر اتار کے لگاتے جو دوسرے کو دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ بتاتے ہیں، حیرت کی بات یہ ہے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے مال، روکنے سے نہیں۔ اب دیکھیں وہ بندہ جس کو جگر آپ دے رہے ہیں اس کا فارغ ہو چکا ہے، اس کا جگر نہیں بڑھ رہا کیونکہ اس کا تو ختم ہو چکا ہے، گل چکا ہے۔ آپ جو ڈونیٹ کر رہے ہیں اپنا جگر نکال کے، آپ کا جگر اس کو لگے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا جگر آہستہ آہستہ بڑھتا رہے گا، فٹ ہو جائے گا اپنی جگہ پہ۔ تو اللہ ہمیں گویا کہ بتاتے ہیں کہ مال کو روک کے رکھو گے تو کبھی نہیں بڑھے گا، خراب ہی ہوگا، تم بھی خراب ہوگے۔ جب تم دوسرے کو اللہ پہ، دین پہ، لوگوں پہ خرچ کرو گے تو وہ تمہارے پاس بھی بڑھے گا۔ اب جگر کی بیماری نہ ہو، ہمیں جگر کی بیماری سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے، اس کے لیے بڑا مجرب عمل ہے قرآن پاک کا۔ سورہ الرحمن کی آخری آیت ہے، آپ اس آیت کریمہ کو اگر دن میں 3 مرتبہ کھانے پینے پہ دم کر کے کھا پی لیں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہ آیت ہے، آپ پڑھیے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کتنی مختصر ہے۔ اس آیت کریمہ کو کھانے پینے پہ روز آپ کسی ٹائم بھی، صحت مند آدمی دم کر لے، کھا لے، پی لے پانی، تو جگر کی بیماری پیدا نہیں ہوگی، اس کو کئی بیماریوں سے اور سے ہی بچے گا۔ اور اگر کوئی جگر کا مریض ہے، اس کو جگر کے امراض میں شکار، کوئی بھی جگر کا مسئلہ ہے، جگر پہ دیکھیں، جگر ایپیٹائٹس بناتا ہے، ایپیٹائٹس وہیں سے بنتا ہے، ایپیٹائٹس کا A B C، پھر وہ موت، اسے کہتے ہیں جی موت کا ذریعہ بن گیا۔ اب وہ آدمی بھی اس آیت کریمہ کو، ویسے تو میں نے ایپیٹائٹس کا الگ عمل دیا ہے، ہمارے یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ مریض بھی اس کو 111 بار روز پانی پہ دم کر کے پیے تو ایپیٹائٹس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر جگر کا مریض ہے، اسے کہا جگر ختم ہو چکا ہے، بالکل اینڈ پر ہے، آخری مراحل میں ہے، اب وہ کہاں سے 1 کروڑ روپیہ لائے؟ بعض اوقات لوگ نہیں لا پاتے، فوت ہو جاتے ہیں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یقین کے ساتھ اگر انسان اس آیت کریمہ کو پھر 111 بار پڑھے، اول آخر جو ہے درود شریف پڑھے، نماز والا درود ابراہیمی 11 بار، اور اس کو پانی پہ روز دم کر کے 2 مہینے تک پیے، اور پانی بہتر یہ ہے یا بارش کا ہو، پانی جمع کر لیں، یا زمزم کا پانی ہو، اور آپ یہ پینا شروع کریں، انشاءاللہ جگر کے تمام امراض، جگر میں گرمی ہے، جگر میں گرمی کی وجہ سے اور بھی مسائل جسمانی پیدا ہوتے ہیں، انسان ویک ہو جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔
جگر میں اگر جو ہے جگر بڑا ہوا ہوتا ہے، بعض کا پھولا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر سوجن ہوتی ہے، یہ بھی جگر کے اندر ہوتی ہے بیماری، اس سے بھی انسان کا جسم بہت سے امراض کا شکار رہتا ہے۔ اکثر آپ اپنا سارے چیک اپ کرائیں تو آپ میں سے 10 کا جگر میں سوجن ہوگی، چونکہ جو خوراکیں ہم کھا رہے ہیں، گرم خوراکیں، جو اتنی عجیب و غریب کھانے تلی چیزیں کھا رہے ہیں، یہ ہمارے جگر کو فارغ کر رہی ہیں، جگر اس سے فارغ ہوتا ہے، اسی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ جسم میں سب سے بڑی بیماریوں کا سبب جگر ہے۔ جگر ٹھیک ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ اونٹنی کا دودھ جو ہے جگر کو بالکل فٹ کر دیتا ہے۔ یہ جس کو جگر کا بہت مسئلہ ہے وہ یہ آیت کریمہ اونٹنی کے دودھ پہ دم کر کے اگر پیے، اور کسی قسم کا جگر کا مسئلہ ہے کوئی بھی اس کا، اونٹنی کے دودھ پہ چند دن آپ پی کر چیک کر لیں، آپ کا بالکل وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ہر بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔